تو کیا ہوا؟ کفار قریش آئے اور کفار قریش نے آ کر ابو طالب کو شکایت کی. کیا کہا ابو طالب کو؟ کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, تو آپ ان کو روک لیجئے. کیا کہا؟ آپ ان کو روک لیجئے. پھر دوسرا کام کفار قریش نے یہ کیا, لالچ دینے کی کوشش کی. کیا کہا ابو طالب کو؟ کہ اگر محمد چاہتے ہیں کہ ان کو مال دیا جائے تو جو چاہے ہم دینے کو تیار ہیں. دوسری چیز کیا کہی؟ اگر محمد چاہتے ہیں کہ ان کو عہدہ ملے تو ہم سرداری دینے کو تیار ہیں. تیسری چیز یہ کہی, اگر کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم نکاح کروانے کو تیار ہیں. یہ آفر کفار قریش نے کس کو دی؟ ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بلایا اور کیا کہا کہ یہ کفار قریش کی آفر ہے. کیا ہے؟ پہلے ڈرانے کا جو کام تھا وہ ڈرا چکے تھے. اللہ کے رسول کو جو تکلیف پہنچانے اور ڈرانے کا جو کام تھا وہ لوگ کر چکے تھے. اب دوسرے طریقے سے وہ لالچ دے کر اللہ کے رسول کو مشن سے ہٹانا چاہتے. بولیے نا, اب اللہ کے رسول کا کیا جواب تھا؟ ابو طالب کو کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ بہت صاف اور کلیئر گول تھا اللہ کے رسول کا. کیا فرمایا؟ چچا کو کہہ دیا کہ اگر یہ تم عورت کی بات کرتے ہو, پیسوں کی بات کرتے ہو, سرداری کی بات کرتے ہو, اگر تم لوگ مل کے, تمہارے بس میں تو نہیں ہے, لیکن اگر سب مل کر تم لوگوں میں سے میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو تو بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو پوری دنیا میں سربلندی عطا فرمائے یا یہ کام کرتے کرتے میں ہلاک ہو جاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گول کلیئرٹی سمجھ رہے؟ کتنا کلیئر تھا گول اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول کا گول بہت کلیئر تھا. تو جب تک آپ کا گول کسی کام کو کرنے میں کلیئر نہیں ہوگا, واضح نہیں ہوگا, آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو گول کلیئر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز اون رسپانسبلٹی, یعنی ذمہ داری قبول کرنا. ذمہ داری قبول کرنا. اب غزوہ احد کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے غزوہ احد کا. پہلے تو اللہ کے رسول کو اطلاع ملتی ہے کیا کہ بھائی دوسری مرتبہ کفار قریش جو ہے حملے کے لیے آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ بدر میں واقعہ پیش آ گیا تھا, اب دوسری مرتبہ ابو سفیان اور بڑا لشکر لے کر حملہ کرنے آ رہا ہے. اللہ کے رسول مدینہ میں ہے اور اللہ کے رسول کو خبر ملی. اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا کہ بھائی حملے کے لیے لشکر آ رہا ہے, ہم لوگوں کو جنگ کیسے لڑنی ہے؟ دفاعی جنگ لڑنی ہے یا اقدامی جنگ لڑنی ہے؟ ہمیں ڈیفینسو جنگ لڑنی ہے یا اٹیکنگ جنگ لڑنی ہے؟ اس کا مشورہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے لوگوں کو بلایا, صحابہ کو بلایا. آپ کو پتا ہے پورا واقعہ کہ وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے, ان کا اس بات پر بہت زیادہ اصرار تھا کہ جنگ کیسی ہو, کیسی ہو, اٹیکنگ جنگ ہو, یعنی ہم مدینہ کے باہر جا کر لڑیں گے. لیکن خود اللہ کے رسول کا رجحان یہ تھا کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے جنگ لڑیں. لیکن ان صحابہ نے بہت زیادہ اصرار کیا اور اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا, تو اللہ کے رسول اسی مشورے میں کھڑے ہوئے گھر کے اندر گئے اور زیرہ پہن کر واپس آ گئے. اب صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی. یعنی ہم نے اصرار زیادہ کر دیا اور اللہ کے رسول ابھی فوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے, زیرہ پہن کر آ گئے. اب صحابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ صحابہ کو کہنے لگے کہ بھائی, صحابہ اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی, آپ اگر چاہ رہے کہ دفاعی جنگ لڑے تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں, ہم لوگ اٹیکنگ جنگ نہیں لڑیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے پھر کمٹمنٹ, کیا کمٹمنٹ, اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کسی نبی کی لیے یہ بات شایان شان نہیں ہے کہ ایک مرتبہ زیرہ پہننے کے بعد دوبارہ اتار دیں. اب زیرہ پہن لی, اب تو ہم جنگ کے لیے
نکلیں گے اور پھر اٹیکنگ جنگ لڑی، اور اٹیکنگ جنگ لڑنے میں کیا مسئلہ ہوا آپ کو پتا ہے؟ رومات سے جو غلطی ہوئی، تیر اندازوں سے جو غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے جنگ کے میدان میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ الٹیمیٹلی مسلمان جنگ جیت گئے، لیکن نقصان مسلمانوں کا جنگ میں بہت زیادہ ہوا۔ اب دیکھیے جنگ میں جو نقصان ہوا، جو بھی ہوا، اس کی رسپانسبلٹی اللہ کے رسول نے دی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے رومات کے اوپر پوری غلطی کا ٹوپلا ڈال دیا۔ اللہ کے رسول سردار تھے، اللہ کے رسول نے کسی کو بلیم نہیں کیا، پوری ٹیم نے مل کر کام کیا تھا۔ ان سے چوک ہو گئی، ان سے خطا ہو گئی، تو وہ خطا اور چوک جو بھی ہوئی ان کے اوپر پورا بلیم نہیں کیا، پوری جماعت اور سب نے مل کر رسپانسبلٹی قبول کی۔ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے مل کر رسپانسبلٹی قبول کی کہ بھائی جو بھی نقصان ہوا ہے اس میں سب برابر کے حصے دار ہیں۔ جیت ہوئی بدر میں تو اس میں بھی سب برابر کے حصے دار تھے، اور جنگ احد میں جو بھی شکست ہوئی، جو بھی سامنا کرنا پڑا مشکلات کا، اس میں بھی سب برابر کے حصے دار تھے۔ ایک دوسرے کے اوپر کسی نے الزام تراشی نہیں کی۔ آپ سمجھ رہے بات؟ کسی نے کسی کو ایسا نہیں کیا کہ کہا کہ تمہارے مشورے کی وجہ سے ہم کو اٹیکنگ جنگ لڑنی پڑی، یا رومات کو ایسا نہیں کہا کہ بھائی تم ہٹ گئے اس کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے سب ہوا۔ ایسا کسی سے نہیں کہا گیا تھا، وہ ایک اجتہادی خطا تھی، ٹھیک ہے؟ اجتہادی، اور معلوم ہے نا مفتی سے اگر اجتہادی خطا بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے ارادتاً یہ نہیں کیا تھا، یعنی ان رومات کی جماعت جو نیچے اتر گئی تھی ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم اتر جائے۔ لیکن دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ تھی کہ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے رومات کو بہت واضح انداز سے کہہ دیا تھا کیا؟ کہ اگر تم ہم کو فتح کی حالت میں دیکھو، یعنی یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے تو بھی مت اترنا، اور اگر یہ دیکھو کہ ہماری شکست ہو گئی ہے اور کفار ہماری بوٹیاں کر رہے تو بھی اوپر سے نیچے مت اترنا، ہے نا؟ دونوں پہلوؤں کو واضح طور پر اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ اوپر سے دیکھو کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے تو بھی مت اترنا، اور اگر یہ دیکھو کہ ہمیں فتح مل رہی ہے تو بھی اوپر سے نیچے۔ لیکن پھر بھی ان سے یہ خطا ہو گئی کہ جب کفار قریش بھاگ رہے تھے تب ان کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، وہ نیچے اترے۔ اور یہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان نیچے اتر گئے ہیں تو اس نے پیچھے سے پھر سے گراؤنڈ لیا، یعنی بھاگ گیا تھا پھر سے وہ واپس آیا اور اس نے پلٹ کر حملہ کیا، اور اس میں جو صحابہ شہید ہوئے